تراویح کی نماز وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں کیسے تھی اور پوری اسلامی تاریخ میں اس کی کیا حیثیت تھی، اسے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ پوری 1400 سال کی تاریخ ہے تو جتنا بھی مجھ سے ممکن ہو سکے گا زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے وہ ہمارے زمانے تک کس طرح سے 20 رکعتیں تراویح حضور کے زمانے میں پڑھی جاتی تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے، چونکہ جو گروہ 20 رکعت تراویح کو نہ پڑھ کر کے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ 8 رکعتیں تراویح یہ سنت ہے اور وہ پڑھتے ہیں، تو وہ حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں یا حدیثوں کا نام لیتے ہیں، حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ جو 20 رکعتیں اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، احناف پڑھتے ہیں، شوافع پڑھتے ہیں، مالکیہ، حنبلیہ، تمام مذاہب فقہ کے مذاہب اربعہ کے ماننے والے تمام اہل سنت والجماعت، تو اس کی جو سند ہے وہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی چند دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، ہم تراویح کہتے ہیں، وتر کو چھوڑ کر کے، یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ دوسری روایت، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، ایک کونے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو ہے وہ یوں ہی جس طرح سے ہم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر جب تشریف لائے مسجد نبوی میں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں ہے، یعنی حافظ نہیں ہے، تو یہ حافظ نہیں ہے، قرآن انہیں یاد نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب جو کہ زبردست صحابی رسول اور صحابہ کرام میں زبردست قاری تھے، بہترین حافظ تھے، تو ان کی اقتداء میں بعض صحابہ کرام وہ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو جواب دینے والے نے جواب یہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں یہ حافظ نہیں ہیں، اس لیے یہ ایک امام یعنی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس عمل کو ناپسند نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک اور روایت حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رمضان المبارک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس سے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 24 رکعتیں عشاء 24 رکعتیں پڑھائیں۔ وہ 24 رکعتیں مطلب 4 رکعت عشاء کی فرض، اس کے علاوہ 20 رکعت تراویح۔ تو یہ آپ حدیثیں دیکھتے جائیں کہ 20 رکعت جو تراویح کا ثبوت ہے وہ کتنی روایتوں سے ملتا ہے۔ تو اس روایت میں کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اس سے پچھلی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں ابی بن کعب امامت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں جو غیر حافظ ہیں۔
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت یہ بتلاتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی راتوں میں 24 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو 24 رکعت کی امامت کا مطلب یہ ہے 4 رکعت عشاء کی نماز اور 20 رکعت تراویح کی نماز۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے 2 روایتیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس والی اور حضرت جابر بن عبداللہ والی، یہ دونوں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں نماز پڑھائی ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ 4 رکعت عشاء کی نماز، پھر 20 رکعت تراویح، پھر 3 رکعت وتر کی نماز۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے، وہ یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری کی 2010 نمبر روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کس طرح سے حکم دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کروائی، اس کے بعد پھر آپ نے تراویح کی جماعت نہیں کروائی۔ صحابہ کرام چوتھے دن آ کر کے انتظار کرتے رہے۔ پہلے دن صحابہ کرام جمع ہوئے، وہ اچانک سے بغیر بلائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ موجود تھے آپ نے انہیں امامت فرمائی۔ دوسرے دن کچھ اور لوگوں کو خبر ہوئی تو پہلے دن سے زیادہ لوگ دوسرے دن جمع ہو گئے، تیسرے دن اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی، مسجد نبوی میں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک اس طرح سے نمازیں رمضان المبارک میں پڑھائی ہیں، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اور چوتھے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام باہر انتظار کرتے رہے کہ حضور اب تشریف لائیں گے، اب تشریف لائیں گے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے۔ اور صبح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر تمہارا شوق دیکھ کر کے، تمہارے شوق کی وجہ سے جس طرح سے تم جوق در جوق جمع ہونے لگ گئے ہو، تو تمہارے اس شوق کو دیکھ کر مجھے یہ خیال ہوا کہیں اللہ تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو فرض نہ فرما دے۔ تو میں نے اپنی امت کے اوپر مشقت نہ پڑے، بوجھ زیادہ نہ پڑ جائے، اس لیے کہ فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی چھوڑے گا، اسے ترک کرے گا تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا، اس لیے میں نے اس کی جماعت نہیں کروائی، چونکہ مجھے یہ خیال ہوا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بس 3 دن تک جماعت کروائی۔ پھر صدیق اکبر کا جو زمانہ آیا اس میں بھی اسی طرح سے چلتا رہا، وہ بہت ہی ٹف ٹائم تھا۔ صدیق اکبر کا زمانہ خلافت تھا، اس میں منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت اور بہت سے ایسے لوگ قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، ان سے نپٹنا تھا اور بہت کچھ کرنا تھا۔ یعنی اسلام کو، سلطنت اسلامیہ کو بچانا سب سے مین چیلنج تھا۔ تو دوسری تمام چیزوں کی جانب توجہ کم گئی، اپنے اپنے طور پر اسی طرح سے چلتا رہا۔ عہد فاروقی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات، جو صحیح بخاری کا میں نے حوالہ دیا 2010 نمبر، کہ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں الگ الگ ایک ٹولی بنا کر کے کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے، جو خود حافظ تھے وہ تنہا، اور اس طرح سے نمازیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ پہلا کام دور خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہو، الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو حضرت ابی بن کعب، وہی ابی بن کعب جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرواتے ہوئے دیکھا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر فرمایا اور تمام لوگوں سے فرمایا کہ اب الگ الگ جماعتیں نہیں، ایک امام کے پیچھے ابی بن کعب امامت کروائیں گے اور آپ لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں باقاعدہ جس طرح سے ہم مسجدوں میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ہو گئی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بات آئی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ جو کام
یعنی تراویح کی نماز جو ہے وہ حضور نے بھی پڑھائی ہے لیکن پورے مہینے نہیں پڑھائی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال گزرے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی لازم ہے. فاروق اعظم نے اگر یہ کام کروایا ہے تو کیا ضرورت ہے یا ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں یا نہ کریں. تو اس کے لیے ایک روایت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلفائے راشدین کے متعلق. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات المصابیح کی ایک روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے، اس دنیا میں رہیں گے، تو میرے بعد یعنی میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہیں بہت سے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے. تو جب تم بہت سے اختلافات میرے دنیا سے جانے کے بعد دیکھو گے تو تمہارے لیے میں ایک وہ راستہ بتا کر کے جا رہا ہوں کہ جس راستے میں چل کر کے تم ایمان کے راستے پر رہو گے اور بھٹکنے سے محفوظ رہو گے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ راستہ یہ بتلایا کہ جب اختلافات بہت بڑھ جائیں گے تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر جب اختلافات بہت زیادہ بڑھیں گے تو سب سے پہلے تمہارے اوپر ان اختلافات کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میری سنت میں اگر وہ چیز نہ ملے تو میرے خلفائے راشدین، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہی خلفائے راشدین المہدیین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں. تو اب یہ ان کی سنت رہی. پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، زمانے خلافت عثمان غنی میں، اور پورے زمانے خلافت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں یہی جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے طریقہ رائج کر دیا تھا وہی طریقہ رائج رہا. نہ کسی ایک صحابی نے اس طریقے کی مخالفت کی، نہ بعد میں آنے والے دو خلفاء میں سے کسی خلیفہ نے حضرت عثمان غنی یا حضرت مولا علی میں سے کسی نے اس طریقے کو نہیں چھیڑا، نہیں بدلا. وہی طریقہ چلتا رہا اور خلفائے راشدین کے عہد بعہد یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی اس میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو اس میں بوڑھے لوگ ہوتے تھے، ضعیف لوگ اور کمزور لوگ ہوتے تھے، تو طول قیام کی وجہ سے، قیام لمبا ہوتا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ وہ کمزور ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، تو طول قیام کی وجہ سے، قیام لمبا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ لاٹھیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز ادا کرتے تھے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں جگہ جگہ پر جہاں تک سلطنت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، آپ ہر جگہ حفاظ کا اور قراء کا، قرآن مجید سنانے والوں کا اہتمام اور انتظام فرماتے تھے. اور جس مسجد میں جس جگہ پر مولا علی خود ہوتے تھے وہاں تراویح کوئی اور پڑھاتا تھا، قرآن پاک جو سنانا ہوتا تھا. لیکن وطر کی نماز حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کی امامت، وطر کی امامت خود مولا علی فرمایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ اکرام کے اجماع سے اور پھر ائمہ اربعہ کے اجماع سے، تمام ائمہ کا پوری تاریخ اسلامیہ میں سوائے یہ جو 8 رکعت کہنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 40-50 سال ہو گئے ہوں گے اس کا قول کرنے والوں کو. اب تفصیل بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ وقت ہونے والا ہے. تو اس میں پوری امت میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا 20 رکعت کی تراویح میں. ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور اس قول کو پیش کر کے پھر میں اپنی جو بات ہے وہ ختم کروں گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے پورے عالم اسلام میں اور جہاں جہاں پر خلافت اسلامیہ تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں اور تمام زمانوں میں یہی 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی رہی ہیں. مرقات المفاتیح کا ایک حوالہ دے کر کے کہ اس میں فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتا، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا
کہ تراویح کی نماز وہ 20 رکعت ہی ہے۔ تو ہم صحابہ اکرام کے اجماع پر ہیں، ہم چاروں اماموں کے اجماع پر ہیں، ہمارا جو 20 رکعت کا تراویح پڑھنا ہے یہ پوری امت مسلمہ کا اول سے لے کر کے آخر تک کا اجماع ہے، اس میں کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حجاز مقدس یعنی عرب کے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے ایک مشہور مدرس، یعنی اس میں درس دینے کا کام کرتے تھے، بڑے عالم اور فاضل ہیں، قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم، یہ 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اس کتاب کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی۔ مسجد نبوی میں تراویح کی 1000 سال کی یا اس سے زیادہ کی جو ہسٹری ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 20 رکعتیں وہاں ہوا کرتی تھیں۔ ابھی ان کی کتاب میں سے ایک پیراگراف میں سنا دوں کہ مسجد نبوی، اگر کوئی عرب کی بات کرے، مدینہ کی بات کرے، مکہ کی بات کرے، مسجد نبوی کی بات کرے تو مسجد نبوی کے اب ایک عالم کی بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر کے ہی رک جاتے ہیں، یعنی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں یا نماز سے الگ ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں 8 رکعت کے علاوہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ تو یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور میں نے تفصیل بہت ساری جمع کی تھی، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے تو بس آپ حضرات کے سامنے یہی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور کسی بھی طرح کے شکوک اور شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔